بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد امین۔ ناظرین، گزشتہ دنوں آسٹریلیا کے بیچ پر پیش آنے والا ایک ایسا خوفناک حادثہ کہ جس کا ایک ایسا واقعہ کہ جو آج پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے، بی بی سی نے اس کو کوٹ کیا، اور میں جو اس کو آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں وہ بھی بی بی سی کی ہی ویب سائٹ سے میں لے کر شیئر کر رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا، جب حملہ آوروں نے فائرنگ شروع کی تو وہاں پر بے شمار اسرائیلی فوجی بھی موجود تھے جو سابقہ فوجی تھے، جو اسرائیلی فوج میں رہ چکے تھے، وہ اسرائیلی فوج میں اپنی سروس دے چکے تھے، مگر اب وہ اس بیچ پر موجود تھے سیر و تفریح کے لیے۔ تو وہ اپنی پارٹنرز کے ساتھ، اپنی فرینڈز کے ساتھ، اپنے دیگر فیملیز کے ساتھ وہ موجود تھے۔ ایک شخص جس کا یہ واقعہ پوری دنیا میں آج وائرل ہو رہا ہے اور اسرائیل کے لیے وہ ایک جنگ ہنسائی کا ذریعہ بن رہا ہے، ایک اسرائیلی فوجی جس کا نام امیت موس ہے، اس نے بی بی سی کو بتایا کہ میں جب یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا تو میں بیچ پر ہی موجود تھا، مگر جب یہ فائرنگ شروع ہوئی تو مجھے فوری پتہ چل گیا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے، یہ آواز کس چیز کی ہے۔ تو اس نے کہا تھوڑا سا میں نے اوپر ہو کر، یہاں آگے ہو کر میں نے دیکھا کہ پل پر دو نوجوان کھڑے ہیں، دو شخص کھڑے ہیں جو فائرنگ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ پل پر کھڑے ہو کر سب کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں تو میں وہاں سے پیچھے ہٹا اور بھاگا، اور قریب ہی جو ٹوائلٹ تھا، واش روم تھا، میں وہاں پر جا کر چھپ گیا۔ اب یہ شخص اکیلا نہیں تھا، اس کی پارٹنر، اب اس کی بیوی تھی یا اس کی فرینڈ تھی، اس کی پارٹنر اس کے ساتھ موجود تھی، اور اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ اب اس نے ان کو بھی کور کرنے کی کوشش نہ کی، ان کو بھی بچانے کی کوشش نہ کی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ دو لوگ فائرنگ کر رہے ہیں اور یہ فائرنگ کی آواز سنتے ہی یہ وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر جا کر واش روم میں چھپ گیا، اور جو اس کی پارٹنر تھی، اس کی بیٹی تھی، وہ وہاں پر کھڑے چیخو پکار کرتے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے، مگر یہ ایک فوجی ہونے کے ناطے نہ تو اس نے اپنے پارٹنر کو بچایا، نہ بیٹی کو بچایا، اور نہ کسی اور کو تو بچانا تو دور کی بات، مطلب جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی نہ بچا سکا یہ، اور بھاگ کر یہ اپنی جان بچاتے ہوئے جا کر ٹوائلٹ میں چھپ گیا۔ تو یہ ان کی بہادری ہے، یہ ان کی بہادری ہے کہ جیسے ہی فائرنگ کی آواز سنی وہ بھاگ کر جا کر واش روم میں چھپ گیا۔ اور یہ واقعہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے کہ دیکھو، ایک فوجی ہونے کے ناطے، فوجی ہی ہوتا ہے، اس نے ٹریننگ لیا، اس نے جن وہ مرحلوں سے گزر کر وہ فوجی بنتا ہے، وہ عام انسان نہیں گزرتا ان مرحلوں سے۔ تو جب ایک انسان فوجی بن جاتا ہے تو وہ پھر مرد دم تک وہ فوجی ہی رہتا ہے، اس کی روح، اس کا جسم وہ توانا، طاقتور باقی عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، مگر مضبوط جسم والا ہی انسان اصل فوجی نہیں ہوتا۔ اصل فوجی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر ایمان کی طاقت ہو، کہ جو ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ مگر ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان فوجیوں کے دلوں میں ایمان کی طاقت کہاں سے۔ تو آج یہ قرآن بھی سچا ثابت ہوا کہ یہ ہمیشہ کے بزدل ہی ہیں، اور یہ بزدل ہی رہیں گے ہمیشہ، یہ بزدل ہی رہیں گے ہمیشہ۔ یہ صرف نہتے لوگوں پر، مظلوموں کے سامنے یہ شیر بن سکتے ہیں، ان کے سامنے یہ اپنی بہادری، اپنی پاور دکھا سکتے ہیں، مگر اصل جو میدان ہے، اصل میدان میں یہ نہیں کھڑے ہو سکتے، بھاگ کر پھر یہ واش روم ہی جا کر چھپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان بچوں، عورتوں، مظلوموں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔